پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین، پاکستان کی عالمی سطح پر مسلسل پذیرائی ہو رہی ہے. شریف اللہ کو حوالے کرنے سے متعلق ہو یا پھر جو ایک تازہ کارروائی ہوئی ہے اور وہ پاکستان نیوی کی جانب سے کی گئی ہے. سعودی قیادت میں ایک کمبائنڈ ٹاسک فورس جو ہے وہ قائم ہے CTF 150. اس کے تحت بحیرہ عرب میں ایک زبردست کارروائی کی گئی اور تقریباً $1 ارب کی منشیات پکڑ لی گئی ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اتنی بڑی کامیابی کہ اس پہ سینڈ کام جو ہے اس نے یہ خبر بھی دی اپنے اکاؤنٹ سے اور پھر اس میں پاکستان کی جو کارروائی ہے اس کو سراہا کیا. اور اسی طرح اس بارے میں یہ پتہ چلا کہ یہ 47 ممالک ہیں جس کا یہ اتحاد ہے اور کئی لاکھ مربع میل جو ہے اس کی یعنی کہ محیط ہے نگرانی. تو اگر اس طرح کی کوئی کارروائی مل کر کی جا سکتی ہے تو پھر ہم جو دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے وہاں پر ایک مانیٹرنگ نظام کی بات کر رہے ہیں، وہ کب تک نافذ العمل ہوگا اور کیا وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کر سکے گا کہ دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو اور وہ لوگ جو کہ منشیات یا اسلحہ اسمگل کرتے ہیں ان کو بھی بر وقت پکڑا جا سکے. اور ایک طرف یہ معاملات ہیں اور دوسری طرف امریکی صدر جن کی گفتگو اور عمل سے بھارتی جو موقف ہے اس کی سیاسی طور پر ہم نے دیکھا کہ وہ دیوالیہ ہوا. اب دیوالی کی تقریب جو وائٹ ہاؤس میں منعقد تھی اس موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب گفتگو کر رہے تھے اور جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں انڈیا کا ذکر ہو تو وہ پاکستان کا نام لیتے ہیں، پاکستان کا ذکر ہو تو وہ انڈیا کی کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتے ہیں. تو انہوں نے انڈیا سے کہا کہ جی یعنی جو انڈین وہاں بیٹھے تھے کہ جی ان کی نریندر مودی صاحب سے بات ہو گئی ہے، اب پاکستان اور بھارت کی جنگ نہیں ہوگی. کیا کہا انہوں نے وہ دیکھیے. شامی صاحب، ایبی گیٹ کا معاملہ ہو اس میں ظاہر تعریف ہوئی اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید بات وہیں سے شروع ہوئی جب پہلی دفعہ باقاعدہ طور پہ پاکستان کا نام لیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے تعریف کی، شکریہ ادا کیا پاکستان کا. اور اب پھر اس طرح کی کارروائیاں جس میں منشیات کی اسمگلنگ جو ہے وہ روکی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جی جنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہم خاطر جمع رکھیں شامی صاحب کہ اب یہ تاکید کر دی ہے انہوں نے جنگ نہیں ہوگی، غلطی کوئی نہیں کرے گا بھارت. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے برملا یہ بات کہی اور کہا ان کی جو نریندر مودی ہیں ان سے بات چیت جاری ہے اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم روس سے مزید تیل نہیں خریدیں گے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اصرار ہے کہ روس سے تیل خریدنا بند کیا جائے. جو روس سے تیل خریدا جا رہا ہے اس سے اس کی اکانومی جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ یوکرین کی جنگ جو ہے جاری رکھنے کے قابل ہے. تو چائنا پہ تو ان کا بس نہیں چل رہا لیکن انڈیا جو ہے ان کا جو ٹیرف لگائے یا پھر سے پریشر ڈالا تو اب انڈیا کی طرف سے ایسی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہم یہ تیل کا خریدنے کا معاملہ جو ہے اس پہ نظر ثانی کریں گے تاکہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو تجارت ہے وہ جاری رہ سکے اور بھارتی معیشت جو دباؤ میں آ گئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹیرفز کی وجہ سے اس کو نکالا جا سکے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ پاکستان کے ساتھ اب جنگ نہیں ہونی چاہیے. یعنی امن جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے اور یہ بھی اس کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے. ان کے جو جذبات ہیں ہر پاکستانی جو ہے اس میں شریک ہے کیونکہ جنگ جو ہے پاکستان کی خواہش نہیں ہے، نہ ہی پاکستان انڈیا سے جنگ چاہتا ہے، نہ اس کی آرزو رکھتا ہے. پاکستان تو چاہتا ہے کہ پرامن ماحول رہے اور دونوں ہمسایہ ممالک باہم بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تنازعات کو طے کر لیں. اور بلاول بھٹو زرداری جو تھے جب پاکستان کے یعنی نمائندے کی حیثیت سے مارکہ حق کے بعد بیرونی دنیا میں گئے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں انڈیا میں یا پاکستان میں تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے کہ ISI اور را پر مشتمل ایک جوائنٹ کمیشن بنا دیا جائے، کوئی جوائنٹ میکنزم ہو تاکہ جب بھی کوئی دہشت گردی کی واردات ہو اس کا جائزہ لیا جا سکے، اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کا ہاتھ پکڑا جا سکے، ان کی نشاندہی کی جا سکے. لیکن انڈیا نے اس پر آمادگی ظاہر نہیں کی. اچھا صحیح. اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی جو ایک تلخی پیدا ہوئی اس میں یہ جوائنٹ میکنزم جو ہے
اس پر اتفاق ہو گیا ہے. ٹھیک. ترکیہ اور قطر کی مداخلت کی وجہ سے یا موجودگی کی وجہ سے دونوں ملکوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ملک میں وہ دار اندازی کی اجازت نہیں دیں گے, اور اگر کوئی دار اندازی ہوگی تو اس کی سرویلنس کے لیے اور مانیٹرنگ کے لیے ایک مشترکہ میکنزم بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور پاکستان آج بھی جو پاکستان کی افواج ہیں, مسلح افواج, ہماری بحریہ ہو یا فضائیہ ہو یا بری فوج ہو, انہوں نے اپنی جو پیشہ ورانہ ان کی صلاحیت ہے اور استعداد ہے, اس کو تو پوری دنیا میں اس کا اعتراف کیا جاتا ہے. صحیح. اور اپنی پرفارمنس کے اعتبار سے اور اپنی اہلیت کے اعتبار سے پاکستانی فوج دنیا کی صف اول کی فوج, بلکہ کئی نمبر 1 فوج شمار ہوتی ہے. نمبر 1. ٹھیک ہے. اور آج ہماری نیوی نے ایک کارروائی کی ہے اور اپنے دوسرے جو ممالک ہیں 47 ممالک, ان کے ساتھ مل کے اور سعودی عرب کے ساتھ مل کے ایک بڑی کارروائی کی ہے, اور جو منشیات ہیں ان کا ایک بڑا ذخیرہ جو ہے اس کو قابو کیا ہے, اور جہاز جو لے کے جا رہا تھا اس کو انہوں نے روکا ہے, اور پوری دنیا میں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے پاکستان کی نیوی کو. اور آج ہی پاکستان کی افواج نے, یعنی جو افغانستان سے جو دار انداز جو تھے وہ آنے کی کوشش کر رہے تھے, ان کی سرویلنس ہو رہی تھی, تو ان کی نشاندہی ہو گئی اور وقت ان پہ کارروائی ہوئی اور ان کو جہنم رسید کیا گیا, اور ان کا جو اسلحہ ہے اور جو یہ ان کے ٹولز تھے ان کو بھی تباہ کر دیا. باجوڑ اور دالبندین میں شامی صاحب یہ کارروائی ہوئی ہے. تو اب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ تو اس کے لیے تیار ہے. پاکستان, انڈیا جو ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ اس میکنزم پہ تیار ہو جائے, اور پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ بھی تیار ہیں. میں شامی صاحب اس لیے حوالہ دیتے کہ یہ 30 لاکھ مربع میل سے زائد کا علاقہ ہے سمندری, جس کی نگرانی, ٹھیک ہے کہ یہ 47 ممالک کی جو ہے نا وہ اتحادی, یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک اتحاد ہے, افواج پر مشتمل ہے. اگر یہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ول ہے تو پھر جو آپ نے کہا کہ جی مشرقی سرحد ہو یا مغربی سرحد ہو, وہاں پر مل کے اگر آپ کا گول ایک ہے کہ آپ نے دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے تو پھر تو کامیابی مل سکتی ہے. ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ سمٹ کر ایک آنکھ کے آپ پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں. جی ہاں. اب تو آپ یعنی آپ کی جو ایئر فورس کی جو صلاحیت ہے اس میں بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے. اب تو آپ جو جہاز ہے اڑنے سے پیشتر جو ہے اس کی گرفت کر سکتے ہیں, اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں, اور جیسے پاکستان نے کر کے دکھایا. اس لیے, اور جو پاکستان نے جو صلاحیت حاصل کیا ہے اور جس طرح چین نے جو ایک ڈیفنس کا نظام قائم کیا ہے وہ تو اپنی مثال آپ ہے. تو اس لیے اب تو یہ کوئی مشکل بات نہیں رہی, ارادہ ہونا چاہیے. where there is will there is way. اگر آپ کا ارادہ ہے کہ حالات کو درست کرنا ہے تو حالات کو درست کیا جا سکتا ہے. اگر ارادہ یہ ہے کہ آپ نے بگاڑ پیدا کرنا ہے, اس کو بڑھانا ہے, تو پھر اس کی بات آپ کی مرضی, پھر اس کے اگر آپ اس کے جو اثرات ہیں وہ پھر آپ بھگت لیں گے. ٹھیک ہے. شامی صاحب ابھی مطلب یعنی 11 دن ہو گئے ہیں ابھی تک, سرحد ظاہر ہے پاکستان افغانستان کی بند ہے, تاجر پریشان ہے, ٹرانسپورٹرز پریشان ہیں, اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ جو ہے وہ بحال کر دیا. یہ کوئی تشویش کی بات ہے پاکستان کے لیے یا نہیں ہے؟ تشویش کی بات نہیں ہے. بھارت کی خفیہ سرگرمیاں تو جاری ہیں وہاں سے. اچھا ہے, سفارت خانہ بھی اگر قائم ہو جائے اس میں کیا بری بات ہے. پاکستان جو ہے بھارت کو تو نہیں روک سکتا, نہ افغانستان کو, کہ ایک دوسرے کے ہاں سفارت خانہ قائم نہ کریں. یہ تو ایک سفارتی آداب ہے, اور اگر سفارت خانہ قائم ہوتا, پاکستان کو تو اعتراض سفارت خانے پہ نہیں ہے. پاکستان کو تو اعتراض خفیہ سرگرمیوں پر ہے, جو دہشت گردی کے ان اڈوں پر ہے جو بھارت کی معاونت سے قائم ہوتے ہیں اور پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے جہاز. ٹھیک ہے. فتنہ ہندوستان. اور اب دیکھیے اس وقت تو اب جو سیج پکے سے میٹھا ہو, ابھی تو 25 اکتوبر کو پھر میٹنگ ہو رہی ہے استنبول میں. جی ہاں. مگر ہم ایک صحیح راستے پر ہیں. افغانستان اور پاکستان ایک صحیح ٹریک پر ہے, اور اس پہ چلتے ہوئے تو انشاءاللہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. چلیں سر, امید رکھتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو یہ ایک وارننگ دے دی ہے یا انڈیا کو متنبع کر دیا ہے, اس سے انڈیا کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اگر اس نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو پھر اس کے ہاتھ جو ہیں وہ
مزید بند جائیں گے. سر اس کو ہم وارننگ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ شرم الشیخ میں آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب پیچھے کھڑے تھے تو کچھ اسی طرح کی ملتی جلتی بات پیچھے دیکھ کے انہوں نے ٹرمپ صاحب نے کہی تھی کہ ہاں بھی یعنی اچھے بچوں کی طرح آپ رہیں گے نا دونوں, تو وہ مسکرائے تھے شہباز شریف صاحب. تو جنگ نہیں ہونی چاہیے, اگر جنگ ہوگی تو پھر سارا آپ کا جو تجارت ہماری ہے متاثر ہو جائے گی. اور پاکستان نے یہ پیغام افواج پاکستان نے دے دیا تھا بالکل. انڈیا سے جو تجارت ہو رہی ہے امریکہ کی اور جو اس وقت بات چیت جاری ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ سب معاملہ معطل ہو جائے گا, وہ پھر تجارت نہیں ہم کریں گے. تو ایک امن کے لیے ایک بڑا دباؤ ہے اور امن قائم رہنا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اور جاوید صاحب ڈونلڈ ٹرمپ پہ جو دوسرا دباؤ ہے اس کے کتنے اثرات ہیں ان کے اوپر, کیونکہ ظاہر ہے وہ دوڑا رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ جی غزہ کا مسئلہ وہاں پر گارنٹر ہے. انہوں نے جب ضمانت دی ہے تو ان کی اپنی عزت اور اپنی ساکھ بھی اس سے وابستہ ہے. صحیح. تو اس لیے اب جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو روکنا جو ہے ان پر لازم ہے, اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور میرا خیال اسرائیل میں یہ ضرورت نہیں ہو سکتی کہ امریکہ کو وائلیٹ کرے, کسی نہ کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو وہ اپنی جگہ ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہی ہے اور کچھ لوگ شہید بھی ہوئے ہیں. لیکن بہرحال اب اس کا ہاتھ روکنے والے, پہلے حلہ شیری مل رہی تھی اس کو, امریکہ اس کی پشت پہ کھڑا تھا, اس کو ہتھیار دے رہا تھا, اس کو ڈالر دے رہا تھا اور اس کی یعنی صلاحیت میں اضافہ کر رہا تھا. اب اگر امریکہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور امریکہ نے اس کی سرپرستی سے انکار کر دیا بلکہ اس کو ہاتھ روکنے کی کوشش شروع کر دی, تو ظاہر ہے کہ حالات میں بڑی تبدیلی واقع ہو جائے گی اور ہو رہی ہے. ایک خبر اور بھی ہے نا شامی صاحب کہ وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن کی ہنگری میں ملاقات طے تھی وہ مؤخر ہو گئی. ہاں وہ مؤخر ہو گئی کیونکہ ابھی تک ان کے درمیان کوئی معاملہ طے نہیں ہو پا رہا. جو مذاکرات کار جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے, ان کی آپس میں تل کلامی ہوئی کہتے ہیں, اور اس کے بعد جناب یہ جو ہے نا کھٹائی میں پڑ گیا معاملہ. دبارہ ہو جائے گی. زیلنسکی جو ہیں وہ اب ان کو تو ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنا کچھ حصہ جو ہے وہ اس سے دستبردار ہو جاؤ, جس پہ روس کا کلیم ہے جہاں روسی نسل لوگ رہتے ہیں, اور وگرنہ پھر بہت تباہی ہوگی. اور جو جنگ جاری ہے اور اس وقت دباؤ جو ہے یوکرین پہ بہت ہے, اور یوکرین اور اس کی یہ اعداد و شمار جاری نہیں کر رہے روس اور یوکرین کہ اس میں کتنے لوگ, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں. بالکل. اور پھر ایسے ہیں ایسے لاکھوں ہیں جو اپاہج ہو چکے ہیں, جن کو اعضاء مصنوعی درکار ہیں, کسی کی ٹانگ کٹ چکی ہے, کسی کا ہاتھ کٹ چکا ہے, اور فوجی جو ہیں برے طریقے سے متاثر ہیں, اور دونوں ملک جو ہیں ان کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن بہرحال یوکرین جو ہے ظاہر چھوٹا ملک ہے, اس کی استعداد بھی چھوٹی ہے, اور نیٹو میں شامل ہونے کا جو خواب تھا اس کا وہ بھی پورا نہیں ہو پا رہا. تو اب اس کو کچھ نہ کچھ ٹرمپ جو ہے اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی ایک کمزور حیثیت میں اس کو معاملہ کرنا پڑے گا, اور یہ ایک کڑوی گولی ہے جس سے نگلنا آسان نہیں ہوتا. جب میدان جنگ میں آپ یعنی ہزیمت سے دوچار ہوں تو پھر اس کے اثرات جو ہیں ان کو قبول کرنا یہ بھی پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال کچھ نہ کچھ بات ہوگی, توقع رکھنی چاہیے کہ یہ بات چیت دوبارہ شروع ہو جائے, اور چین کے صدر سے تو ان کی ملاقات ہونے والی ہے, اور کسی نہ کسی طور یہ یورپ جو ہے اس میں جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور وہ بھی چھٹ جائیں. ٹھیک ہے سر, جو جنگ کے کہہ لیں یا دہشت گردی کے بادل جو اس وقت منڈلا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اوپر, تو ہم بار بار یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہوا آپس میں گاڑیوں کے معاملے کے اوپر, اس کی اندرونی بھی کہانی سامنے آئی ہے. اپنے رپورٹر ہیں شہزاد فہد, ان کو بھی ہم ساتھ لیتے ہیں, ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے جنریٹ ہوا تھا معاملہ. وہ تو بلوچستان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی صاحب, انہوں نے کہا بھی ہمیں دے دیں آپ, اور وہ جھٹ دے دی ان گاڑیاں محسن نقوی صاحب نے. بھئی آپ اپنا پھر انتظام خود کر لیں. یہ تو دیکھیں نا, وہاں تو ضرورت ہے, ایف سی کو بھی ضرورت ہے, پولیس کو بھی ضرورت ہے, اور ان کے افسران کو بھی, ان کے ذمہ داران کو بھی, کہ وہ ایک بڑی تعداد میں ان کو گاڑیوں کی ضرورت ہے. اب اگر وزیر اعلیٰ نے واپس کر دی ہیں تو اپنی ذمہ داری ہے پھر ان کی, اپنی گاڑیوں کا خود انتظام کریں, خود خریدیں ان کو. سر ایک اور بھی مطلب ان کی خبر آئی, اور وہ یہ کہ جو نیشنل ورکشاپ ہو رہی تھی وہاں پہ ابھی بلوچستان سے متعلق, بلوچستان کے لوگ مہمان آئے ہوئے تھے نا. ہاں جی. تو آج وہ پہنچے ہیں پشاور میں. پشاور پہنچے, ان کی ملاقات ہونی تھی وزیر اعلیٰ کے پی سے. اب وہ کسی سے مل نہیں رہے ہیں, وہ کوئی اجلاس ہوتا ہے اس میں بھی نہیں جاتے ہیں. وہ اعتکاف میں ہیں. انہوں نے کٹک کر لی. انہوں نے کہا جب تک آپ مجھے عمران خان سے نہیں ملنے دیں گے میں کسی سے نہیں ملوں. میں ذرا چاہ رہا ہوں شہزادہ فہد صاحب کو ذرا ملا لیں.
تو ان سے ذرا ہم یہ لیں. بہرحال خبر یہ آئی ہے سر کہ وہاں پر جو کھانا ظاہر دیا گیا وہ دینا تھا مہمانوں کو پیکٹ بنا کے دے دیا ان کو. پیکٹ بنا کے دے دیا. سر پیکٹ میں بھی تو کھانا ہی ہوگا نا سر. انہوں نے کہا بھائی ہماری توہین ہو گئی ہے, اچھی بات تو نہیں ہے. جو خیبر پختونخوا کی اپنی روایات ہے نا, وہ تو مہمان نوازی کی, وہ تو بے مثال روایات ہیں. تو ہمارے جو پشتون ہے, ہمارے بلوچ ہیں, ان کے گھر تو آپ چلے جائیں تو آپ کو ساتھ خون معاف کر دیتے ہیں, اتنا اکرام کرتے ہیں اپنے مہمان کا. تو آپ اپنے مہمان آئے ہوں اور ان کو ڈبوں میں کھانا ان کے آگے ڈال دیں, اور وہ بڑے افسر ہوں وہاں سے, ذمہ دار لوگ ہوں, اور پھر ان سے ملے بھی نہ, کہیں میں جب تک میں اپنے محبوب سے نہیں ملوں گی اس وقت میں آپ کا منہ بھی نہیں دیکھوں. سر یہ مہمان نوازی ہے نا, جس نے کہا جاتا ہے مروایا کہ ہم نے اتنے مہمان ظاہر یہاں پر رکھے افغانستان کے کہ آج انہی کی وجہ سے جو ہے وہ تو خیر ہو گیا نا. چلیں شہزادہ فہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کو تانا نہیں دیتے, جو مہمان رہ گئے ان کا شکریہ, اچھی یادیں چھوڑ کے جانا چاہیے ان کو بھی اور ہمیں بھی. ٹھیک ہے. جب آپ احسان جتاتے ہیں نا تو پھر اس کا وہ کم ہو جاتا ہے, پھر غصہ آتا ہے. جس آدمی پہ احسان کیا ہو اس کو غصہ آتا ہے. حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس پہ احسان کیا ہو نا اس کے شر سے بچو. کیوں کہ جب آپ احسان جتاتے ہیں تو پھر وہ بھول جاتا ہے آپ کا احسان. اچھا سر, یہاں تو احسان جتانے سے پہلے ہی لگ رہا ہے کہ نہیں, آپ بس بات ٹھیک ہے, کر دیا تو کر دیا. ٹھیک ہے چلیں. اچھا سر شہزادہ فہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزادہ صاحب کیا ہوا آج جو آئے تھے بیچارے ہمارے افسر بلوچستان سے, تو وزیر اعلیٰ ملے نہیں ان کو؟ دیکھیں انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے, اور واقعاً خیبر پختونخوا کے لوگ تو مہمان نوازی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. تو یہ جو فورم تھا انتہائی اہم فورم تھا. اس میں تاجر, میڈیا پرسن, سیاستدان, یوتھ افیئر اور مختلف شعبوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں. اسے نیشنل ورکشاپ کہا جاتا ہے, اور یہ خصوصاً بلوچستان میں ہونے والے واقعات اور اس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ان کی, اس کے ذریعے جو دورے کرتے ہیں ملک بھر میں. گزشتہ روز فیلڈ مارشل صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی ہے اور کافی طویل ان کا دورہ رہا ہے. تو یہ انتہائی اہم ہوتا ہے جب یہ لوگ جاتے ہیں. وہ آ گئے, ان سے ملاقات نہیں کی انہوں نے, اور ان کو کھانا بھی نہیں کھلایا اچھی طرح سے. دیکھیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو لنچ باکسز ہے نا ان میں کھانا دیا گیا ہے. تو اس پر جو ڈیلیگیشن میں جو شامل تھے سیاسی شخصیت ہیں سردار عبدالرحمان کیتران, انہوں نے کافی اعتراض کیا ہے, اور وہ بھی کہا ہے کہ یہ کیا ہوا, شرکا سے نہ ملنا یہ پختون اور بلوچ اور اسلامی روایات کے خلاف ہے. ان کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب آرمی چیف شرکا سے 5 گھنٹے مل سکتے ہیں تو ایک وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کیوں نہیں ملاقات کر سکتے ہیں. اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سیکریٹریٹ ذرائع سے ہم نے پتہ کیا, ان کا کہنا ہے کہ ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ کی انگیجمنٹس ہیں اور وہ مل نہیں سکتے. چیف سیکرٹری بھی اس وقت باہر ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ انگیج ہیں, کابینہ ان کی نہیں ہے, تو کابینہ کیوں نہیں بن رہی؟ تو اگر یہ کابینہ نہیں بن رہی تو ون مین جو ہیں چھوٹے جو اجلاس ہیں, یہ فوڈ کا اجلاس تھا, اس میں شرکت کر رہے ہیں, تو اور دیگر معاملات کون دیکھے گا؟ ایسے تو نہیں چلتا نا کہ اچھا کابینہ کا آپ نے ذکر کر دیا ہے, ذرا کوئکلی بتائیں کہ یہ کچھ نام سامنے آ رہے ہیں, اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شکیل خان صاحب کا نام بھی شامل ہے جو کہ علی امین گنڈا پور کی کابینہ سے مبینہ کرپشن کی بنیاد پر جو ہے ان کو ہٹایا گیا تھا. یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیوں پریشر آ رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت 10 نام جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں, لیکن میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا شدید دباؤ میں ہیں. مختلف جو سیاسی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, جو قداور رہنما ہیں, وہ ان کی کوشش ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی بندہ کابینہ میں لگ جائے. تو وہ کافی پریشر میں ہیں, کس کو لائیں کس کو نہ لائیں. تو اب تک جو نام ہے وہ فائنل نہیں ہوئے, اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ایک حکمت عملی جو میرا نقطہ نظر ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ وہ سارا جو ملبہ ہے وہ بانی چیئرمین پہ ڈال کے وہ بتا دیں, جتنی بھی سیاسی قیادت ہے ان کے ذمہ یہ ان کو بتا دیں کہ یہ نام تو انہوں نے فائنل کیے ہیں. تو اس سے ان کی جو سیاسی جو اندر کی جو بات ہے, جو جتنا بھی ان پہ بوجھ ہوگا وہ بھی کم ہوگا, اور وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بتائیں گے کہ یہ نام تو پیچھے سے مجھے ملے ہیں. آج آپ نے وہ بھی خبر ایک دی کہ جی وہ بلٹ پروف گاڑیاں جو ہیں وہ بیسیکلی تو ڈیمانڈ ہی وہ یعنی کے پی کی طرف سے کی گئی تھی اور اس کو فلفل کیا گیا, جس پر اب ظاہر ہے جو وہاں کی سرکار ہے وہ تو خاموش ہے, سرکاری یعنی کہ بالکل. دیکھیں بدقسمتی سے یہاں پہ چیزیں جو ہے نا وہ مس ہینڈل کی جا رہی ہیں. میں نے خبر بالکل آپ نے بتایا, دنیا نیوز میں بھی ہماری خبر چلی ہے. یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کیونکہ خیبر پختونخوا میں جب حالات ہیں وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے, تو اس حوالے سے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں, یہ ٹوٹل 5 گاڑیاں تھیں, 2 جو ہیں ایف سی کو دینی تھی اور 3 پولیس کو حوالے کرنی تھی. تو اس پہ یہ سیاست کی گئی ہے انتہائی جو ہے. اب وہ گاڑیاں تو چلی گئی نا بلوچستان,
اب تو KPK اپنے خزانے سے گاڑی خریدے، گاڑیاں خریدے۔ بالکل ان کو دیکھیں اس وقت بیشتر جو ڈی پی اوز ہیں ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، کرک، بنو، کرم اور جو ایسے اضلاع ہیں جو انتہائی خطرناک ہے، اور وہاں پہ پولیس اور بیوروکریسی اس وقت فیلڈ میں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا باجوڑ میں جو اسسٹنٹ کمشنر پہ دھماکہ ہوا تھا، وہ عام گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے جس سے نقصان زیادہ ہوا۔ تو یہ بدقسمتی سے اس کو ریفیوز کیا گیا، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ انتہائی اہم گاڑیاں، مطلب یہ جو گاڑیاں جو تھی وہ انتہائی معیاری گاڑیاں تھیں۔ UN کی جانب سے یہ گاڑیاں 1.5 لاکھ کلومیٹر یہ گاڑیاں چلتی ہیں، اس کے بعد اس کو کسی ملک کو حوالے کیا جاتا ہے۔ تو یہ سٹینڈرڈ گاڑیاں تھی جو کہ کمپنی سے بلٹ پروف کی گئی تھی، تو اس کو غیر معیاری کہنا بھی زیادتی ہوگی اور اس کو نہیں لیا گیا۔ یہ تو اب ہو گیا نا، اب تو واپس ہو گئی، اب تو اپنے پیسے خرچیں اور گاڑیاں فراہم کریں۔ اب یہ آپ اس کو اس طرح چھوڑ تو نہیں سکتے نا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پیسے خرچ کریں گے اور گاڑیاں لیں گے، کیونکہ چلے وہ تو پھر ضرور جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے نا، دیکھ لیتے ہیں۔ پھر تو ان پہ FIR درج ہوگی، اگر لوگ شہید ہوں گے تو پھر ذمہ داری کس کی ہوگی؟ شاہد عرفات آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایسا ہو سکتا ہے سر آپ کہہ رہے ہیں FIR بھی درج ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نہیں دیتے، گاڑیاں خرید کے نہیں دیتے اور افسر جو ہیں اور شہید ہوتے ہیں اور زد میں آتے ہیں اور ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، تو پھر آپ کے اوپر جواب دہی تو آپ کو کرنی پڑے گی نا۔ اور اگر حالات زیادہ بے قابو ہوتے ہیں تو وہ کچھ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید گورنر راج جو ہے وہ لگ جائے۔ گورنر راج تو پتہ نہیں، گورنر راج تو بڑا کمزور ہو گیا معاملہ۔ اچھا، ہاں، وہ ایک نئی الجھن پیدا ہو جائے گی۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ گورنر راج لگایا جائے، یہی اپنا سمجھیں گے، ٹھوکریں کھا کے سنبھل جائیں گے ذرا، اور حالات کا جائزہ لیں گے تو ان کو خود احساس ہو جائے گا کہ وہ ایک غلط ٹریک پر چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شامی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ذرا یہ خبریں آ رہی تھیں، یہ بات ہو رہی تھی کہ جی محفوظ بسنت جو ہے وہ پنجاب میں منائی جائے یا منائی جا سکتی ہے، لیکن اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعات آج بھی رونما ہوئے مزنگ میں۔ ہاں، ایک نوجوان ڈور سے کٹ گیا ہے، ایک نوجوان بالکل جاں بحق ہو گیا۔ ہاں جی، اس کے سر والد کی التجا کیا ہے، اس کے والد کی ذرا وہ سنیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ذرا وہ کیا کہتے ہیں۔ میرا تو بیٹا چلا گیا، تو میں سب حکومت کو یہ پیغام دوں گا یہ بند کرے، کسی اور کا جوان بیٹا نہ جائے۔ میں رپورٹ وغیرہ کیا کرانی، میرا جگر کا ٹکڑا چلا گیا، میں کیا رپورٹ کراؤں؟ حل پھر شامی صاحب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک بات یہ تہوار ہے ہوتا کہ تھا، بسنت ہے نا، یہ تو اب صدیوں سے منائی آ رہی ہے۔ اچھا، اور یہ جب جاڑا شروع ہوتا ہے، یعنی سردی شروع ہوتی ہے، تو ایک موسمی تہوار ہے، یہ کسی مذہب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، ٹھیک، نہ سکھوں کے ساتھ نہ ہندوؤں کے ساتھ۔ ٹھیک، اور پتنگ اڑانا تو ہمارے جو مغل بادشاہ ہیں وہ بھی پتنگ اڑایا کرتے تھے بڑا ایک دھوم دھام سے، بہادر شاہ ظفر جو تھے اور پتنگ اڑاتے تھے۔ تو پتنگ اڑانا جو ہے یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے، لیکن اب یہ جو دھاتی تار آ گئی ہے، کیمیکل لگی ڈور، اور اس نے بہت نقصان کیا ہے، اور حکومت جو ہے دعوے تو کرتی ہے، لیکن بسنت جو تھا، پوری دنیا جو تھی، پاکستان میں لوگ آ رہے تھے بسنت کا تہوار منانے کے لیے، اور پوری دنیا میں اس کی دھوم تھی اس فیسٹیول کی۔ اب اس کو نظر لگ گئی، یہ دھاتی تلوار، یعنی دھاتی وہ کیا ڈور والے آ گئے، انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ اب حکومت نے کوشش کی تھی کہ اس کو ایک محفوظ طریقے سے منایا جائے، اور لیکن پھر یہ بے برکتی ہو گئی، اور ایک نوجوان جو ہے وہ پہلے ہی حلے میں ڈور گلے میں پھر گئی اس کے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو میرا خیال ہے کہ اگر تہوار منانا ہے تو میرا خیال ایسا کر دیں کہ ان کو جو میدان ہے نا، میدان مختص کرتے ہیں، جو بڑے میدان ہیں، جیسے اب مینار پاکستان ہے، جیسے ایوان، یہ آپ کو گلشن اقبال ہے، جیسے آپ کا ریس کورس، یہ جیلانی پارک ہے۔ تو جو پارک ہیں ان میں آ کے لوگ وہ مقابلہ کر لیں اور پتنگیں اڑا لیں۔ اچھا، اور قوانین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی چیز اویلیبل ہے اس کے اندر، مطلب اس کو آپ یہ تو اگر دھاتی ڈور اس پہ آپ قابو نہیں پا سکتے تو پھر یہ تو ایک نقصان ہوگا۔ جب بھی کوئی شخص جو ہے اس کا نشانہ بنے گا، ایک کوہرام مچ جائے گا۔ تو ہمارے زمانے میں تو لوگ اپنے کوٹھوں پہ کھڑے ہو کے پتنگیں اڑایا کرتے تھے۔ آپ نے اڑائی شامی صاحب کبھی؟ میں نے اڑائی نہیں، لیکن اڑاتے ہوئے اور اڑتے ہوئے تو دیکھا ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں کبوتر اڑایا کرتے تھے، اور پتنگیں خیر ہمارے تو ہمارے گھر گھر میں اڑائی جاتی تھی اور ہمارے اپنے کلچر کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ سوال یہ ہے، اور کتنے گانے بنے ہوئے ہیں پتنگوں پہ۔ ہاں جی، تو دل ہوا بو کاٹا، تو اب دیکھیے ایک رومانس بھی واسطہ اس سے،
تو مطلب اس کو کوئی ایسا کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تہوار تو ہمیں منانا چاہیے، لیکن اس کو کوئی محدود کر دیں. اب آپ جو پارک ہے نا، بڑے بڑے پارک، ان میں منا لیں، ایک دن چھٹی کا دن منا لیں، یا کہ اس کے اوقات مقرر کر دیں. ٹھیک ہے سر، ہم کمرشل کو بو کاٹا نہیں کہہ سکتے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کو منظور ہوئے 1 سال مکمل ہو گیا، لیکن معاملہ جو ہے وہ عدالت میں ہے. اعتراضات بھی ہیں، خدشات بھی ہیں، الزامات بھی ہیں. کیا وجہ ہے سر کہ ایک کام جو کہ اسٹریم لائن کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ جی حالات بہتری کی طرف جائیں گے، جو مشکلات درپیش ہیں، اس میں پھر یہ ابھی بھی جو ہے وہ لکونے کیوں نکالے جا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ عدالت سے کیوں رجوع کر رہے ہیں، اسی عدالت سے جو اسی کے نتیجے میں بنی ہے آئینی ترمیم کے؟ دیکھیے، مختلف سیاسی جماعتوں نے، وکلاء نے، تنظیموں نے یہ اس کو چیلنج کر رکھا ہے، اور ان کے وکلاء جو ہیں دلائل دے رہے ہیں. ہمارے دوست اکرم شیخ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی بڑے طویل عرصے کے بعد منظر عام پہ آئے ہیں اور بہت پرزور دلائل دیے ہیں، اور ان کی بڑی وائرل ہوئی ہے گفتگو سوشل میڈیا پہ، اور لوگ اس کو یعنی فارورڈ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ 26ویں ترمیم ہوئی ہے جو، اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک جو کانسٹیٹیوشنل جو مسائل ہیں ان کے لیے ایک بینچ الگ قائم ہو گیا، آئینی بینچ. ٹھیک ہے. اور جو دوسری کورٹ ہے وہ اپنے کام دوسرے کر رہی ہے، اپیلیں سن رہی. اس کے ساتھ ہی جو عدلیہ میں تقرریوں کا مسئلہ ہے، اس میں پھر وہ بھی ایک فورم بنا دیا گیا، جوڈیشل جو فورم ہے، اس میں اب وزیر قانون بھی ہیں اور اٹارنی جنرل بھی ہیں. تو حکومت، تو اب یہ بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ حکومت کے جو نمائندے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو گئی اور وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اس کو. تو اب یہ ساری، اب وہ یہ چیلنج کیا گیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ جو ہے وہ اس کی سماعت کرے اور یہ درخواستیں سنیں. اب جو 26ویں ترمیم کے بعد جو آئینی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ آئینی کورٹ بینچ نے کرنا ہے. لیکن وکلاء دلائل دے رہے ہیں کہ آپ فل کورٹ کے سپرد کر دیں معاملہ. اب پہلے تو بات حضرات یہ کہہ رہے تھے فل کورٹ میں بھیجیں، لیکن جو 26ویں ترمیم کے بعد آئے ہیں وکلاء، ججز، ان کو اس میں شامل نہ کیا جائے. لیکن اکرم شیخ صاحب نے تو یہ دلائل دیے، اور دوسرے دوستوں نے، شب رضوی صاحب، دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، فل کورٹ 26ویں ترمیم سے پہلے کے ججوں یا بعد کے ہوں، وہ سارے سنیں اس مقدمے کو. اب یہ ریفرنس یہ بھیج سکتا ہے، یہ بینچ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اب دیکھتے ہیں. لیکن اگر فل کورٹ میں یہ معاملہ ریفر ہو جائے تو میرے خیال ایک دفعہ لوگوں کو ایک سکون ہو جائے گا اور سماعت کھل کے ہو جائے. اور 26ویں ترمیم کو جو لوگ چیلنج کر رہے ہیں ان کو بھی ایک تسلی ہو جائے گی. بہرحال ایک فائدہ تو اس کا ہوا ہے نا کہ جو ہر وقت حکومت ڈرتی رہتی تھی اور کوئی درخواست کبھی کچھ آ گئی کبھی کچھ آ گئی، اور چیف جسٹس صاحبان جو تھے انہوں نے وزیر اعظم کا ناطقہ بند کیا ہوتا تھا، اور وزراء کی پیشیاں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم کو دھمکیاں مل رہی ہیں، وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا نا. بالکل صحیح. تو یہ 26ویں ترمیم سے کو انتظامیہ کو سکون مل گیا. سر زیادہ تر تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب سے ہوئی ہے تو جو اہم فیصلے ہوئے وہ حکومت کے حق میں گئے، حکومت کے حق میں ہوں یا حکومت کے مخالف ہوں. ہم اس طرح تو گفتگو نہیں کر سکتے نا کہ حکومت کوئی ہر فیصلے کا جائزہ لے کے تو اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، پھر کمنٹ کر سکتے ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہیں عدلیہ کے ذریعے سے تو پھر اس میں مشکل پیدا ہو گئی ہے. تو پہلے تو یہ اب ہمارے سجاد علی شاہ سے کام شروع ہوا، پھر افتخار چودھری صاحب سے ہوتا ہوا، پھر پہنچا جناب ثاقب نثار صاحب تک، اور انہوں نے جینا حرام کر دیا سیاسی حکومتوں کا اور وزراء اعظم کا. اس کا ایک رد عمل ہوا ہے، اور پھر یہ 26ویں ترمیم جو ہے اس نے ایک آئینی بینچ بنا دیا، اور ججوں کو اور سپریم کورٹ کو اب یہ نہیں، ہمارے جو چیف جسٹس ہے یہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں رہا کہ بینچ بنائے، اب وہ تو کمیٹی کے پاس اختیار ہے. پر آئینی معاملات جو ہیں آئینی بینچ پہ جاتے ہیں تو ان کے اختیارات پر ایک حد لگ گئی، اور وہ حد لگنے کے بعد
حکومت نے کچھ سکون کا سانس لیا ہے. تو اب یہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں, اب آپ دیکھیے اس میں بھی وکلا دو دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک طرف ہمارے حامد خان صاحب کا گروپ ہے, ایک طرف ہماری آسمہ جہانگیر مرحومہ جو ہے ان کا گروپ ہے. اس میں حسن بون صاحب بھی ہیں, اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ہیں. اب وہ جو گروپ ہے آسمہ جہانگیر کا مرحومہ کا, جو ان سے منسوب ہے, وہ اب جیت گیا الیکشن سپریم کورٹ بار کی. تو اب یہ ہے کہ وکلا میں بھی ایک غالب اکثریت جو ہے ایسے لوگوں کی ہے جو چاہتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کم کر دیں. اچھا. اور ایک طرف دوسرا نقطہ نظر ہے کہ نہیں, یہ عدالتوں کو ایک اپنا احتساب کرنا چاہیے اور انتظامیہ کو ان کے زیر نگیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اب یہ کہیں نہ ابھی یہ تو بحث جاری ہے, اب اس کی یعنی اوپن ٹرائل ہو رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں توجہ سے اور محظوظ ہو رہے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے اور یہ آئینی بینچ جو ہے 8 رکنی یہ کیا فیصلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے شامی صاحب, صرف ایک ریلیونٹ ایک میں نے کا سوال کر لوں کہ جو اعتراض یہ ہے کہ ظاہر عدالتیں آزاد ہوں, فیڈریشن کا کانسیپٹ ہو, اسلامی تشخص جو ہے وہ برقرار رہے, پارلیمانی نظام کو نہ چھیڑا جا سکے, یہ بنیادی چیزیں نا, بنیادی ڈھانچہ ہے. تو یہ بھی تاثر ہے کہ یہ بنیادی ڈھانچہ ہلا کے رکھ دیا ہے اس آئینی یعنی کہ 26ویں. نہیں ایک تاثر ہے, ہاں یہ تاثر خیال یہ ہے کہ ہل گیا ہے, صحیح. دوسرا خیال یہ ہے کہ درست ہو گیا ہے. اچھا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ججوں کی جو تقرری ہے اس میں جو اس کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اس فورم میں. اور اکرم شیخ صاحب نے بھی یہ دلائل دیے ہیں کہ بھائی جو اٹارنی جنرل ہیں اور جو وزیر قانون ہیں اور ان کے مطلب ہے وہ نان ووٹنگ ممبر ان کو ہونا چاہیے. یعنی یہ جو ہے عدلیہ جو ہے اس کے پہلے تو اختیار انتظامیہ کے پاس تھا, پھر عدلیہ کے پاس آیا, اور جب عدلیہ کے پاس اختیار آیا تو اس نے بھی ایک ہاتھ بچا دی. پھر دیکھیں نا, توازن تو کہیں بھی برقرار نہیں رکھا, غیر ضروری از خود نوٹس بھی توازن جو ہے نہ عدلیہ نے رکھا نہ انتظامیہ نے رکھا. اچھا. تو اب تو پھر دونوں کو کوئی برابر کوئی تولنا پڑے گا. یعنی اب یہ انتظامیہ جو ہے اس کو بھی اس کا بھی اختیار محدود ہونا چاہیے. اچھا. لیکن عدلیہ کا بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے جو ہیں مختلف جو نامی گرامی لوگ ہیں ان کے چیمبرز کے لوگ جج بنتے چلے جائیں. تو یہ بھی تو ایک, پھر جو جج بنتا ہے اس کا کرائٹیریا بھی ہونا چاہیے, لوگوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے. تو یہ پھر عدلیہ اور اس طرح تو دیکھیں نا, پھر یہ ہوا ہمارے تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور یہ ثاقب نثار صاحب نے یہ بدعت شروع کی تھی کہ بینچ توڑ دیا جناب سماعت کے دوران, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو کیسز میں جج بدلے جانے لگے. علی شاہ صاحب اس پہ اعتراض کر چکے ہیں. یہ تو پھر عدلیہ کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے. جب آپ ایک دفعہ بینچ بن جائے, کسی چیف جسٹس کو حق نہیں ہے اس میں تبدیلی کر سکے یا اس میں ترمیم کر سکے یا اضافہ کر سکے. تو یہ تو پھر عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کا تحفظ ہونا چاہیے. عدلیہ میں جو تقرریاں ہیں ان کا طریقہ کار جو ہے اس پہ بھی غور و خوض و نظر ثانی ہونی چاہیے. اچھا. لیکن عدلیہ کے ہاتھوں اگر انتظامیہ کی درگت بنتی رہے گی, احتساب ایک اور چیز ہے, نگرانی ایک اور چیز ہے, اور مرمت اور مذمت ایک دوسری چیز ہے. تو وزیر اعظم جو ہے اس کو آپ اگر بالکل ہی ایک اسکول کا بچہ سمجھ لیں تو یہ بات بھی غلط ہے. تو بھارت چیف جسٹس صاحب جو ہیں اب ان کے اختیارات محدود ہوئے ہیں, تو اس سے کوئی انتظامیہ کو تو سکون آیا ہے, لیکن وکلا کی بڑی تعداد جو ہے وہ ایسی ہے جن کو سکون نہیں ہے, جو سمجھتے ہیں کہ بھئی عدلیہ میں رونق لگی رہنی چاہیے. اور کچھ ابھی ریسنٹلی کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے سر وہ بھی اس میں بھی ترمیم ہوئی ہے تاکہ بہتری ہو. ماضی میں ہم دیکھتے تھے آپ کہہ رہے جی یہ ججوں کو تحائف نہیں لینے چاہیے. بھئی آپ اس کے چھوٹے تحائف لے سکتے ہیں, قیمت مقرر کریں نا, اماؤنٹ. ٹھیک ہے. آپ کہیں جی 20,000 سے زیادہ کا تحفہ نہیں لے سکتے, 10,000 روپے سے زیادہ کا تحفہ نہیں لے سکتے. تو قیمتیں جو ہیں وہ کچھ لگوا لی جاتی ہیں, الزامات لگتے ہیں کہ 10 لاکھ کی گھڑی 45,000 میں خرید لی. امریکہ میں وہ ہمارے پاس وہ $4 یا $5 یا $10 تک آپ تحفہ لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. تو جج حضرات جو ہیں وہ بڑی شادیاں ایسے کرتے ہیں, ہزاروں لوگ ان میں موجود ہوتے ہیں, بڑے بڑے تحائف ملتے ہیں. یہ سارے اب یہ تحفے کم ہو, بھئی آپ اس کی مالیت مقرر کر دیں کہ آپ 10,000 سے زیادہ کا تحفہ قبول نہیں کر سکتے. اچھا. اللہ خیر صلی اللہ, یہ آپ حد لگا دیں. شادی کے موقع پر اب کیا کریں گے آپ, لاکھوں روپے دینے کی کیا توقع ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو نیت بھی درست کریں نا, معاملے کو
ٹھیک کرنے کی نیت سر کچھ لوگوں کی شاید غلط تھی. وہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو ہے وہ یعنی کہ خبر آئی تھی, اس پر معافی مانگی گئی. توشہ خانہ جو ہے, توشہ خانہ کہ جی 10 لاکھ کی گھڑی انہوں نے 45,000 گھڑی لی ہے, مگر وہ انہوں نے لندن میں مقدمہ کیا, جی ہاں, وہاں انہوں نے معافی مانگی, اور اب پتہ نہیں معافی دے دی انہوں نے کہ نہیں دے دی. قبول کرنا ضروری ہے, قبول کرنا ضروری ہے, ورنہ ہرجانہ دینا پڑے گا. لیکن بہرحال یہاں تو کوئی حتی کہ عزت کا جو معاملہ ہے وہ طے ہی نہیں ہو پاتا. صحیح, یہ بھی تو المیہ دیکھیں. چلیں سر, کچھ اداروں کے بھی جو ہیں وہ مسئلے آپس میں چل رہے ہیں. وہ خبر آئی NCCIA, جی سر, نیشنل سائبر کرائم انٹیلیجنس ایجنسی, انویسٹیگیشن ایجنسی, یہ جو ہے اس کا سوشل میڈیا پہ ایک لیٹر چل رہا ہے, بڑے شہریوں نے لکھا ہے چیف جسٹس کا نام, وزیر اعظم پاکستان کے نام. بڑی شکایات ہیں ان کے افسروں سے, کیونکہ یہ افسر ہیں جب لوگوں کے خلاف شکایتیں ہوتی ہیں تو ان سے جناب سودے بازی کرتے ہیں, ان سے مال بٹورتے ہیں, اور پھر جنسی ہیرسمنٹ کے ان کے اوپر الزامات لگے ہیں, اور ان کے بعض افسر جو ہیں NCCIA کے, ان کو اٹھا لیا ہے حساس اداروں نے, اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی اس کی ایک بڑی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جو بے تحاشا اختیارات دے دیے گئے ہیں اور ان کو چھوٹ دے دی گئی ہے, اور یہ آزاد ہیں لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اور لوگوں کی یعنی خواتین کو ہیرس کرنے کے لیے, یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. تو بہرحال یہ سب تنقید جو ہے وہ CCD پر بھی جو ہو رہی ہے NCCIA کے ساتھ, CCD کی تو بات کی بات ہے نا, تو پولیس مقابلوں کا معاملہ ہو رہا ہے کہ پولیس مقابلوں میں لوگ مارے جا رہے ہیں. اب پولیس مقابلے بعض تو حقیقی ہیں, بعض لوگ تو آپ کے جرم جو ہے وہ بھی بہت بڑھ گیا ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر مقابلہ جو ہے غیر حقیقی ہے, اس کی بھی تحقیقات کی ضرورت ہے. لیکن قانون جو ہے اس کی بالادستی کو بہرحال ہر صورت برقرار رکھنا چاہیے. اکثر پولیس جو ہے اس کو عدلیہ نہیں مانا جا سکتا. عدلیہ کو درست کرنے کی بجائے اگر آپ پولیس کو عدالتی اختیارات دے رہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اب ہم اس کو ایک یعنی ٹیسٹ کیس کے طور پہ سر اس کو لیا جائے, یہ جو معاملہ ہے, یہ جو ہر معاملے کو ٹیسٹ کیس لینا ہوگا نا. ہر معاملہ الگ الگ ہے. اب تو دیکھیے آج تو کچے کے ڈاکو جو ہیں 70 ڈاکو, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے سندھ میں اور کہا کہ ہم انسان بن کے رہیں گے. آپ دیکھتے بڑی سندھ حکومت بڑی بغلے میں جا رہی ہے کہ بڑی کارنامہ ہے. جب ان پہ قابو نہیں پا سکے تو پھر ان سے معاملہ کرنا پڑا. اللہ کرے کہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ جو توبہ کی ہے وہ توبہ پہ برقرار رہیں اور ہم سکون کا سانس لے سکیں. سوال میں نے لینا ہے, سعید صاحب نے لاہور سے پوچھ رہے ہیں جی, اسموگ کریک ڈاؤن کے نام پر کوئلے پر باربیکیو بنانے والوں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے, کیوں لوگوں کا روزگار اور کاروبار خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ نا کوئلے کے بجائے گیس پہ کر لیں. گیس پہ تو آپ بوٹی بن سکتے ہیں. نہیں مشکل ہوتا ہے نا, مطلب گیس کا سلنڈر جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے جانا ہے. یہاں ساتھ ساتھ لے کے جانا, مطلب دکانوں پہ ہے نا, باربیکیو دکانوں پہ ہوتا ہے نا. کہ آپ کو یعنی لکی ایرانی سرکس بنایا گیا اپنے ساتھ ساتھ سلنڈر لے جانا. دکانوں پر آپ کوئلے کی بجائے آپ وہ استعمال کر لیں, گیس سے پکا لیں. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. لکڑی سر پریشانی کی مل جاتی ہے نا مفت میں بھی, اور وہ گیس کے خرچہ اٹھانا پڑے گا. خیر اچھا سر, سوال اور بھی تھے لیکن 2-3 مہینے اگر صبر کر لیں, سردی کے گزار لیں تھوڑی سی, تو کیا حرج ہے. بجلی پہ بھی بن سکتے ہیں تکے, اور اس پہ بھی گیس پہ بھی بن سکتے ہیں. چلیں سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.